ڈاکٹر صاحب کے لائف سٹائل کیسا تھا گھر پہ؟ مطلب ان کا کھانا پینا، ان کا اوڑھنا بچھونا، ذریعہ معاش کیا تھا، گاڑیاں وغیرہ کتنی تھی، پراپرٹیز کتنی تھی؟ ڈاکٹر صاحب کا لائف سٹائل جس طرح کا تھا اس کو شاید آج کوئی شخص بھی تصور میں نہیں لا سکتا. یعنی اتنا زیادہ وہ سادہ لائف سٹائل تھا ان کا. ان کو اپنا کبھی کوئی گھر ایسٹ ایک تھا ان کے پاس کرشن نگر میں، جب تک تھے تو ان کا ایک گھر تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب وہ وہاں سے منتقل ہو کے سمن آباد آ گئے، پھر سمن آباد سے ماڈل ٹاؤن آ گئے، تو اب اپنا گویا ذاتی کوئی گھر بنانا رکھنا یا کوئی ایسٹ جنریٹ کرنا اس کی کبھی بھی انہوں نے نہ کوشش کی، کوئی ایک لمحہ بھی اس پر ضائع نہیں کیا. ٹھیک ہے. قرآن اکیڈمی لوگوں کے تعاون سے بنی ہے. اس کی زمین کسی نے ڈونیٹ کی تھی. اس کے اوپر جو تعمیرات ہوئی ہیں وہ انجمن خدام القرآن کے جو اراکین ہیں ان کی کنٹریبیوشن سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب کو وہاں پر انجمن کے مؤسس صدر ہونے کی حیثیت سے ایک رہائش کی جگہ ملی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. وہ رہائش کی جگہ ایسی ہے کہ جو اس وقت شاید 10ویں 11ویں گریڈ کے 12ویں گریڈ کے کسی کلرک کی کوئی رہائش سے زیادہ ٹھیک ہے کمفرٹ والی نہیں ہے. بالکل سادہ سے وہ اس کے کمرے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی شادی کے وقت جو ان کا فرنیچر بنا تھا وہی ان کی آخری دن تک وہی ان کے زیر استعمال رہا. کبھی بھی کسی نئے فرنیچر کا انہوں نے جو ہے وہ سوچا بھی نہیں. اسی طریقے سے گھر میں کوئی کھڑکیوں میں کوئی 2 پردے ایک شکل کے نہیں ہوتے. یعنی کسی جگہ کوئی لٹکا ہوا ہے، کسی جگہ کوئی لٹکا ہوا ہے، ان میں بھی کوئی. اور اس معاملے میں ہماری والدہ کا جو تعاون تھا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ وہ غیر معمولی رہا. یہ اللہ کا شکر ہے، ان کو اللہ نے ان کو بھی دین کی ویسی ہی حمیت اور جذبہ دیا تھا جیسے ڈاکٹر صاحب کے اندر تھا. چنانچہ انہوں نے کبھی بھی ڈیمانڈز نہیں کی. یعنی وہ کوئی خاتون ایسی تھی ہی نہیں کہ وہ دنیا کی چیزوں کی اور ان کی طلب کرتی اور آسائشوں کی طلب کرتی. چنانچہ انہوں نے بھرپور ساتھ دیا. تو اس وجہ سے ڈاکٹر صاحب کثیر العیال ہونے کے باوجود جتنی بھی بیئر منیمم ایک سبسسٹنس لیول کہہ لیجئے اس کے اوپر وہ زندگی گزارتے تھے، تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں آئی. اس لیے کہ